سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خیارکم من اطعم الطعام، اگر دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان بننا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لغرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں اللہ کرسٹل کے گھر بنائیں گے جس میں بیٹھے آپ پوری جنت کا نظارہ کر پائیں گے، اور جب جنت میں سیر کے لیے جائیں گے تو اپنے پورے گھر کو جہاں بھی ہوں گے وہاں سے دیکھ پائیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ کس کے لیے گھر ہیں؟ فرمایا لیمن الان الکلام، جس کی زبان میں نرمی آ جائے گی، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اس نے لوگوں کو کھانا کھلایا، وَأَفْشَ السَّلَامَ، لوگوں کو سلام کہا اور سلام کو عام کیا، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ تو سو رہے تھے اور یہ تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاہ عامہ کا ایک 5واں کام بھی کیا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا بندوبست کیا۔ بڑے لوگ تڑپتے تھے کرونا کے ایام میں، حج نہیں ہو رہا، حج کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تمنا بہت پیاری ہے، تم 20 سے 40 لاکھ روپیہ حج پہ لگاتے ہو، اللہ تمہیں اور وافر مال دے، لیکن اگر حج کا آپ نے اجر لینا ہے، بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام، لوگوں سے اچھی بات کرنا شروع کر دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، گھر بیٹھے تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق جو ہے وہ حج کا اجر و ثواب مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کی کفالت کرو، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، میں اور وہ کفیل جو کفالت کرنے والا ہے جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ جو کسی مسکین کا خیال کرتا ہے، بیوگان کا خیال کرتا ہے، اللہ اسے اجر تو اتنا دیتے ہیں گویا یہ میدان جہاد میں کھڑا ہے، اور روایت کے الفاظ کیا ہیں، اتنا اجر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس نے پوری زندگی تہجد پڑھی، کوئی ناغہ نہیں کیا، اس نے پوری زندگی روزے رکھے، کوئی ناغہ نہیں۔